حضرت کعب آپ فرماندے نے کہ میرے والد محترم انہوں نے پہلیاں آسمانی کتاباں جڑیاں نے انہوں دا بڑا علم آ تے فرماندے نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تے جڑی تورات اللہ پاک نے نازل کیتی آئی اس کتاب دا میرے والد صاحب نو حضرت کعب فرماندے نے بڑا علم آ تے او علم دے حوالے نال دینے دے حوالے نال بخیل نان انہاں کول جو کچھ ہا انہاں وہ سارا میں نے بھی سکھایا گل سمجھتے پہ حضرت کعب فرماندے نے میرے والد محترم نے جو کچھ انہاں کول آ انہاں وہ سارا کچھ میں نے بھی سکھایا فرماندے نے وقت بیتتا گیا تے ابا جی دا ٹائم قریب آ گیا وصال دا وقت نیڑے آ گیا تو میرے والد صاحب نے مینوں بلا لیا انہاں کہا پتر جو کچھ بھی میرے کو ہا نا علم وہ تے سارا میں تین سکھایا ہے کوئی چیز میں تیرے کو چھپا کے نہیں رکھی لیکن دو ورکے جڑے نا انہاں دا علم میں تین کوئی نہیں دیتا تے ہوری کسی نے بھی نہیں دیتا وہ دو ورکے جڑے نے وہ میں چھپا کے رکھے نے انہاں دا علم میں تینوں نہیں دیتا وہ دو ورکے چھپائے نے اور اظہار انہاں دا اس تو نہیں کیتا انہاں ورکیاں نو تیرے اتے ظاہر اس تو نہیں کیتا کہ کدائیوں گل جڑی ہے نا لیک نہ ہو جائے اس وجہ تو تیرے سامنے انہاں ورکیاں دا اظہار نہیں کیتا تے ہن میرا ٹائم قریب آ گیا ہے میں تے دس دینا فلاں دیوار دے اندر ایک مقام دے اتے میں انہاں ورکیاں نو رکھ کے او خاتے انہوں رکھ کے اتوں میں لپائی کر چھڑی وہ دیوار دے اندر موجود نہیں تے میرے ہونیاں انہاں ورکیاں نو نہیں کرنا تے حضرت کعب فرماندے نے جیسے والد صاحب دا وصال ہو گیا انہاں میں نے خبر دیتی آئی تے میں نے اشتہا کا میں وہ ورکے جڑے میں سب تو زیادہ جڑی جلدی آئی نا انہاں دی تدفین تو بعد سب تو زیادہ جلدی یہ آئی کہ میں وہ ورکے جا کے ویکھاں آپ فرماندے نے فوراً جا کے وہ جتھے لپائی ہوئی ہے میں مٹی ہٹا کے ورکے کڈے انہاں ورکیاں دے اتے میں کی دیکھدا لکھیا ہویا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے اور آپ خاتم النبیین نے آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا مولدہ بمکہ تا و مہاجرہ بطیبہ تا یہ انہاں ورکیاں ہوتے لکھے آئی کہ انہاں دی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ دے اندر ہوئے گی اور وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے کے جان گے یہ انہاں ورکیاں دے اتے بات موجود آئی آپ فرماندے نے اس تو اگے بھی تعارف موجود آ کہ وہ ایسے نبی ہوں گے کہ مکہ دے اندر ولادت ہوئے گی مدینہ شریف دے اندر ہجرت کر کے جان گے ولا یجزی بالسیئۃ سیئہ اور برائی دا بدلہ برائی نال نہیں دین گے ولیکن یعفو ویصفح وہ معاف کر دیں گے درگزر تو کم رہیں گے ولا سخابہ فی الاسواق اور بازارہ دے اندر اپنی آواز نو بلند نہیں کرن گے چیخو پکار کر کے نہیں بولن گے بلکہ انہاں دی آواز دے اندر انتہائی مٹھاس ہوئے گی وہ ایسا خوبصورت کلام کرن گے جیڑا سن لوے گا او دے دل مو لین گے یہ تعارف جیڑا ہے حضرت کعب فرماندے نے انہاں ورکیاں اتے موجود آ یہ اعلان نبوت تو پہلی دی بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت تو پہلے دی بات ہے حضرت کعب پہ اعلان کر دینے کہ او ورکے جنہ دا علم میرے والد صاحب نے چھپا کے رکھا آئی جیسے او کڈے انہاں اتے باقاعدہ لکھیا ہویا آئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیاں تے رسولاں دے خاتم نے آپ دے سر دے اتے ختم نبوت دا تاج سجا دیتا جائے گا اور آپ ہجرت کر کے مکہ تو مدینہ طیبہ جان گے بازارہ میں شور نہیں مچان والے ہون گے برائی دا بدلہ برائی نال نہیں دیں گے معاف کر دیں گے اور کلام میٹھا سونا کرن گے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کلام دے متعلق فرماندے نے کہ بھاواں کول آکھاں بول وے ڈھول بھاواں کول آکھاں بول وے ڈھول تیرے بولن اتوں عالم کراں گھول
سارا عالم صدقے آنکھاں بول توں، وارا سر میں اس انوکھڑے ڈھول توں، بھول دے نہیں ہو بول مٹھڑے ڈھول دے، بول شامل یار لوہی رول دے، اور سنا کر میٹھی باتوں کو، دکھا حسنہ صفاتوں کو، دل کے قافلے لوٹے ہیں خود بیٹھے مکانن میں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت دا بیان حضرت کعب پہ فرماندے نے کہ انہاں ورقیاں ہوتے یہ وضاحت آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تعارف آئی، وَأُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ، اور آپ دی جڑی امت ہے وہ حمادون ہے، یعنی وہ رب ذوالجلال دا شکر ادا کرنے والی، رب تعالیٰ دی تعریف کرنے والی آپ دی امت ہوئے گی۔ امت دے بارے وچ بھی یہ وضاحت انہاں ورقیاں دے اوتے موجود آئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خاتم ہونا یعنی خاتم النبیین ہونا، تمام نبیاں دا آخری ہونا کہ آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ بھی انہاں ورقیاں ہوتے موجود آ۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان رسالت تو سابقہ انبیاء اکرام تے اپنی نبی علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی روایت ہے، آپ ارشاد فرماندے نے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء، فرمایا میری اور پہلے نبیاں دی مثال، میری اور پہلے نبیاں دی مثال، فرمایا اس طرح ہے کہ جویں کسے نے ایک گھر بنایا، جویں کسے نے ایک گھر بنایا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، فرمایا اس گھر نو بڑا سونا بنایا تے جیڑا آ کے اس گھر نو ویدا ہے نا وہ آدھا ہے گھر بڑے ہی سونا ہے، یہ گھر بڑا ہی بہترین بنیا ہویا ہے، یہ محل کتنا خوبصورت بنیا ہویا ہے، یہ کشانہ کتنا بہترین بنیا ہے، یطوفون بہ ویتعجبون، کہ جڑے لوگ کول ہوندے نے او دا طواف کردے نے گھر دا، اس محل نو ویکھدے نے بڑے خوش ہوندے نے، او دے ارد گرد ویکھدے نے۔ ظاہری بات ہے جیسے بندہ کسی بلڈنگ نو ویکھن آوے، او دی زیارت کرن آوے، او دے کونے بھی چیک کردا ہے، او دی سیڑھیاں بھی ویکھدا ہے، او دی چھت دی بناوٹ بھی تکدا ہے، دیواراں بھی دیکھدا ہے، او دی لپائی بھی ویکھدا ہے، یعنی ویکھدا ہے کہ نہیں کوئی نقص تے نہیں، اے صحیح بنی ہے یا نہیں صحیح بنی۔ فرماندے نے جس وقت بھی بندہ کوئی آیا انہیں ان ویکھیا، اس آکھیا بڑا خوبصورت محل بنیا ہویا ہے، بڑا بہترین گھر بنیا ہویا ہے، بڑا ہی عظیم تے بڑا بہترین تے بڑا سونا گھر بنیا ہویا ہے، لیکن ایک کونے دے اوتے جیسے کسی بندے دی نظر پئی نا اس کونے نو ویکھ کے آندا ایتھے ایک اٹ کوئی نہیں لگی ہوئی، اس کونے وچ ایک اٹ کوئی نہیں لگی ہوئی، کدی آ اٹ وچ لگی ہوندی نا تے مونے گھر جڑائی دی خوبصورتی بڑھ جاندی، مونے مکمل ہو جاندا، ہونا اٹ وچ نہیں لگی، ان دی وجہ تو نقص ہے، ان دی وجہ تو کمی ہے، گھر دے اندر اے گھر مکمل نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں سنو، پہلے نبیاں دی تے میری مثال انجے، فرمایا او گھر ہے، او قصر نبوت ہے، او نبوت دا محل ہے، جنوں سارے نبی آئے او مکمل کر دے گئے، ایک اٹ دی جگہ رہ گئی، فرمایا انا اللبینا، او اٹ میں ماں، میرے صحابہ جس ویلے میں آ گیا او محل پورا ہو گیا، ہن نبوت دا دروازہ بند ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نبوت دا بیان اپنی زبان رسالت تو فرمایا، فرمایا او اٹ میں ماں اور ختم بی النبیون، اور میں نبیاں نو یعنی نبوت نو ختم کرنے والا خاتمہ، کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا، وہ محل مکمل ہو گیا، ہن گنجائش کوئی نہیں رہی۔ جیسے قصر نبوت پورا ہو جائے، قصر آدھے نے محل نو، جیسے قصر نبوت پورا ہو جائے، نبوت دا محل پورا ہو جائے، وہ جڑی ایک اٹ دی جگہ خالی آئی وہ بھی پوری ہو جائے، تے پھر کوئی اٹھ کے دعویٰ کر دے میں نبی ہاں، او دے بارے وچ اے عقیدہ ہے کہ او کذاب ہے، جھوٹا ہے، کافر ہے، اور جیڑا او دے بارے وچ
یہ گوشہ رکھے کہ کوئی انہوں نبی مان لوے تو وہ کافر نہیں ہوئے گا، وہ بھی کافر، اور جیڑا اس طرح دی کوئی بات کرے وہ بندہ بھی دار اسلام تو خارج۔ میرے بھائیو، یہ اتنا ضروری عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ساری جان ہے۔ دیکھو نا، الیکشن ہوئے نے، کسی پارٹی دا کوئی لیڈر جڑا ہے وہ ہار گیا، کسی دا کوئی لیڈر جت گیا، کسی نو جتا دیتا گیا، کسی نو ہرا دیتا گیا۔ جنہ پارٹیاں دے لیڈر جت گئے وہ اپنے لیڈراں واسطے بڑیاں خوشیاں مناندے پے نے، اور جنہ دے لیڈر ہار گئے وہ کافی افسوس پہ مل دین، ہائے کی ہو گیا، ووٹ بھی دیتا مڑ بھی ہار گئے، یعنی وہ احتجاج بھی پہ کردے نے۔ میرے بھائیو، اسی سیاسی لیڈراں واسطے جنہاں نے کدی سان کو نالی بنوا کے دینی ہے، کدی کوئی سڑک بنوا کے دینی ہے، کدی انہاں ساڈا کوئی کام جڑا ہے تھانے دا کر دینا ہے، کدی کچہری دا کر دینا ہے، کدی فون تے ہو جانا ہے، کدی ملاقات نال ہو جانا ہے، انہاں واسطے اسی اتنی تگ و دو کر لیندے ہاں۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت واسطے اگر آپ دی نبوت تے حملہ ہو جائے تو مون اسی ایسے مسلمان اسی ستے رہنے ہیں، ساڈی آواز ہی نہیں نکلدی۔ سوچنا تو ہوئے گا نا میرے بھائی، ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے کہ اے ایمان دی اقام دی جان ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیاں تے تمام رسولاں دے خاتم نے، ختم نبوت دا تاج مالک و مولا نے آپ دے سر انور تے سجا کے آپ نو ٹورے آئے۔ آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ غیر تشریح، نہ نبی نہ رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیاں دے بھی خاتم نے تے تمام رسولاں دے بھی خاتم نے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اٹھ میں ہاں، فرمایا میرے نال اے محل جڑا ہے وہ مکمل ہو گیا۔ ہن جیڑا بھی ویکھن والا ویکھدا ہے وہ یہ آدا ہے کہ اے محل پورا ہے، اے محل مکمل ہے، ہن وچ گنجائش کوئی نہیں۔ جیسے زبان رسالت تو اے لفظ نکلے کہ دے گنجائش کو، اور اے بھی نبی علیہ السلام دی باقاعدہ حدیث کے اندر اے لفظ موجود نے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب ہون گے، 30 کذاب ہون گے، جھوٹے ہون گے جڑے نبوت دا دعویٰ کرن گے، اور 30 دے 30 جڑے نے وہ جھوٹے ہون گے۔ ظاہری بات ہی جھوٹے ہی ہون گے، جیسے آپ خاتم النبیین نے تو من بعد کوئی نبوت دا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہی ہے۔ مسلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا تو وہ جھوٹا، مرزا قادیانی نے نبوت دا دعویٰ کیتا تو وہ جھوٹا، وہ دے منن والے بھی جھوٹے، وہ سارے ہی جھوٹے نے اور کافر نے۔ ملک پاکستان دا قانون جڑا ہے وہ بھی قادیانیاں نو کافر ہی قرار دیندا ہے، اور اج بھی وہ قانون موجود ہے کہ وہ کافر نے، وہ اپنی عبادات دی تشریح نہیں کر سکتے، ترویج نہیں کر سکتے، مسجد دا مینار نہیں بنا سکتے، اور اذان مسلمانہ دی طرح نہیں دے سکتے، اور قرآن کریم نے وہ اپنی کتاب نہیں آکھ سکتے، یا الگ تو کوئی قرآن بنا کے لوگاں دے سامنے پیش کرن، ایسا وہ نہیں کر سکتے، یا قرآن کریم دے اندر کسی قسم دا رد و بدل کر کے، یہ تو کوئی پیدا ہی نہیں نا دنیا تے ہویا کہ قرآن کریم دی کوئی ایک زیر زبری بدل لوے۔ کیوں؟ اگر کوئی بدلے گا بھی تو رب ذوالجلال نے اتنے سینے پیدا کر چھڑے نے، جنہ سینیاں دے اندر الحمد تو لے کے والناس تک پورا قرآن موجود ہے، اور اتنے سینیاں دے اندر ایک قرآن دا حرف حرف موجود ہے، اور رب ذوالجلال نے اپنے بندیاں نو اے طاقت قدرت عطا فرما چھڑی ہے، وہ الحمد تو شروع کر دینے تے والناس تک پڑھ لیندے نے، وچ ایک زیر زبر دی غلطی بھی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ کریم مالک نے خود قرآن کریم دی حفاظت دا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، فرمایا اس ذکر نو نازل کرنے والے بھی اسی ہاں، یعنی قرآن کریم نو نازل کرنے والے بھی اسی ہاں، اور ادھے محافظ بھی اسی ہاں، ادھے محافظ بھی اسی ہاں۔ جیسے خالق کائنات حفاظت فرما رہا ہے، پھر اس کتاب دے اندر کسی قسم دی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اپنا ایمان خراب کرے گا
اگر اس طرح دی کوئی حرکت یا جسارت کرے گا۔ میرے بھائیوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رب ذوالجلال نے آخری نبی بنا کے ٹھوریا، اور ختم نبوت واسطے اس عقیدے نو بچانے واسطے صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے جنگ بھی لڑی۔ صرف ایک صحابی دی بات کراں گا کہ جنہاں نے ایسا کارنامہ سر انجام دیتا، جیسے مسلمہ کذاب دے نال جنگ ہوئی نا صحابہ اکرام دی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرما دیتا کہ اگے تے یہ اعلان آئی نا کہ بدری صحابی جڑے نے او مدینہ شریف دے اندر ہی رہن، کیونکہ او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تبرکات نے ساڈے کول۔ انہاں نے یہ عظیم کارنامہ جڑا پہلا حق و باطل دے درمیان جڑا مارکا ہویا جنگ بدر، وہ جڑے بدری صحابہ نے انہاں دی ایک بڑی تعظیم آئی، ایک بڑا وقار آ، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تبرکات دے طور تے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور دیگر صحابہ اکرام انہاں دے درمیان یہ بات آئی کہ بدری صحابہ اکرام جڑے نے وہ مدینہ طیبہ دے اندر ہی رہن، وہ جنگاں دے اندر نہ جان۔ لیکن جیسے ختم نبوت واسطے جنگ ہوئی مسلمہ کذاب نال، اسے آپ نے فرمایا کوئی بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے، سارے نکلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت واسطے نکل۔ اور مسلمہ کذاب دے نال جنگ ہوئی، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے مقامی احد دے اتے حضرت ابو دجانہ نبی علیہ السلام دی بارگاہ دیگر صحابہ اکرام بھی موجود ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئینہ تلوار اپنے ہاتھ ہی پکڑی، آقا کریم نے فرمایا اس تلوار دا حق کون ادا کرے گا؟ اور بھی لوگ اگے بڑھے تلوار دا حق ادا کرنے واسطے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار کسی نے عطا نہیں فرمائی۔ تو حضرت ابو دجانہ آگے بڑھے، عرض کی تھی آقا اس تلوار دا حق کی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس تلوار دا حق اے ہے کہ گاجر مولی دی طرح دشمنانو کٹدی رہے حتیٰ کہ ٹیڑھی ہو جائے، اے اس تلوار دا حق ہے۔ اسلام دی خاطر اٹھے اور جڑے اسلام دے دشمن نے انہاں نو نیست و نابود کرے اور کٹ دی جائے گاجر مولی دی طرح، دشمنان دے سر جڑے نے وہ تن تو جدا کر دی جائے، ٹیڑھی ہو جائے، اے تلوار دا حق ہے، کون ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ نے عرض کی تھی آقا میں ادا کراں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار انہوں تھما دی تھی۔ جنگ احد دے اندر آپ نے بڑا کارنامہ سر انجام دیتا، اور احد تو بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہین حیات تو بعد یعنی بعد از وصال نبی علیہ السلام جیسے ظاہری وصال فرما گئے، اس تو بعد بھی حضرت ابو دجانہ حیات رہے۔ جیسے جنگ یمامہ ہوئی، مسلمہ کذاب دے نال ختم نبوت واسطے جڑی جنگ لڑی گئی، وہ حضرت ابو دجانہ بھی شریک ہوئے۔ حنیفہ یا حنیفہ مقام دے اتے ایک قلعہ آئی، وہ دے اندر وہ لوگ موجود آن تے اندروں حملہ کردے آن، کلے دیاں فصیلہ آن، دیوارہ آن اچھیاں، اتوں حملہ کردے آن تے مسلمانہ بڑا نقصان پہنچان دے آن۔ حضرت ابو دجانہ نے اپنے سنگیاں نہ کہا یار ایک کم تے کرو، من چاہ کے دیوار تو اندر کیوں نہ سٹ دے، دیوار تو مینوں اندر سٹو، میں اندر جاواں اور جا کے انہاں نال مقابلہ کراں اور جا کے کلے دا دروازہ کھولا۔ نہ کہ اسی یہ کیویں کر سکتے ہیں کہ تھانوں کلیاں نو دشمن دے لرگے وچ سٹ دئیے۔ آپ نے بڑی ضد کی، بار بار اصرار کیتا، لیکن ساتھی نہ مننے۔ جیسے آپ نے سختی نال گل کی، پھر انہوں نے مننا پیا۔ حضرت ابو دجانہ نو دیوار تو پار جیسے پھینکیا گیا، دیوار ظاہری بات ہے اونچی آئی، حضرت ابو دجانہ اندر گرے جیسے آپ دی لت ٹوٹ گئی۔ ٹوٹن دے باوجود، اتنی تکلیف دے باوجود آپ کافرانہ مقابلہ کردے رہے اور لڑدے رہے، لڑدیاں آپ نے بالآخر دروازہ جڑا کلے دا وہ کھول دیتا تو مسلمان اندر داخل ہو گئے۔ میرے بھائی اس جنگ دے اندر آپ دی شہادت ہوئی۔ حضرت ابو دجانہ نے اتنے زخم کھادے، اتنی تکلیف بڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت واسطے آپ نے اتنی تکلیفاں برداشت کیتیاں۔ سویرے شامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تقسیم دا کھاندے بھی ہو، رسول اللہ دا لنگر بھی لیندے ہو، اور نبی علیہ السلام دا اپنے اپنو امتی بھی آدھے ہو۔ جیسے ختم نبوت دی گل آوے اسے بلیندہ نے، جیسے اپنے لیڈراں دی گل ہوئے اسے سرے بازار آ کے گلاں کر دے ہو۔ نبی کریم کوئی نہیں تسی سمجھیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا نبی نے مڑ سمجھیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت
دا حق اساں کی ادا کیتا یا اسی وہ دے بارے کوئی آواز اٹھائی؟ باقی تے اسی سارے احتجاج کر لیندے ہیں میرے بھائی، ختم نبوت دے بارے ساڈے کو گل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے آخری نبی بنا کے کھلیا ہے۔ اس عقیدہ دی حفاظت کرنی ہوے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف کو بندہ نسبت کرے نا کسی ایسے کم دی کہ جڑا رواں نہیں ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ امت زندہ ہوئے اور زندہ ہونے نبی کریم دی گستاخی ہو جائے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے اس امت نو مر جانا چاہیے کہ وہ دی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گستاخی ہوگی۔ میرے بھائیوں، کم از کم تواڈے میرے اندر یہ قوت نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے، اسی ایسا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ایسا ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت والا جڑا عقیدہ ہی دے اتے کار بند رہو، اور یہ یقین محکم رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد نہ کوئی بروزی، نہ کوئی ذلی، نہ کوئی غیر تشریح کسی قسم دا کوئی نبی یا جیڑا دعویٰ کرے او دا دعویٰ نہیں مننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رب تعالیٰ نے ختم نبوت دا تاج دے کے ٹوڑیا ہے، آپ تو بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ اور باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے اندر یہ بات موجود ہے۔